ہمارے یہاں ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ ایران کی عوام ایران کے اسلامک سسٹم سے خوش نہیں ہے، اور وہاں عورتوں کو زبردستی پردے میں رکھا جاتا ہے اور عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کسی کو کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایران کی حکومت کے خلاف ہیں۔ یہاں میں سب کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھوں گا کیونکہ یہ ناانصافی ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمیونٹی امریکہ میں ڈسپیوٹڈ ہے، یعنی کہ LGBTQ، کہ کبھی ڈونالڈ ٹرمپ جن کے خلاف بیان دیتے ہیں تو کبھی اوباما ایڈمنسٹریشن ان کے خلاف نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ ڈونالڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ صرف 2 ہی جینڈر ہیں، یعنی مرد اور عورت۔ Policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. تو کس اخلاقی بنیاد پر آپ اس کمیونٹی کو ایران میں سپورٹ کر سکتے ہیں جس کمیونٹی کو آپ کے ملک میں مکمل سپورٹ نہیں ملتی؟ ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کی وجہ سے اگر وہاں کے لوگ اپنی سوسائٹی میں اس طرح کی ذہنی سوچ کو گرو ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور کوئی بھی زبردستی ان کی سوسائٹی میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا۔ میں یہاں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ LGBT کمیونٹی کو ایکسیپٹنس ملنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ فیصلہ ان کنٹریز کی عوام کا ہوگا جو اس کو اپنے ملک میں ایکسیپٹنس دینا چاہتے ہیں۔ مگر یہ ہائپوکریسی ہے کہ اگر کوئی عورت خود سے اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو اس کو مظلوم اور مجبور بنا کر پیش کیا جائے، اور جن کنٹریز میں زبردستی عورتوں کو بے پردہ کیا جاتا ہے جبکہ وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں تو اس وقت یہ آزاد خیال لوگ چپ رہیں۔ مگر یہاں میرا سوال یہ ہے کہ یہ حق کس کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اگلی نسل کی پرورش کرے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھے، یا کوئی اور قوم یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کی اگلی نسل کیسی ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی یہ فیصلہ کرے کہ آپ کی سوسائٹی میں لوگ کیسے رہیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی سوسائٹی کی ذہن سازی کیسے ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی تو پہلا سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن چاہیے ہی کیوں؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کے 3 اہم اسپیکٹ ہیں جن کی وجہ سے ایجوکیشن ضروری ہوتی ہے۔ پہلا یہ کہ ہم سوشل بنیں، کیونکہ ہم انسان انفرادی طور پر زندگی گزار نہیں سکتے، اس لیے جب ہم کسی ایجوکیشنل سسٹم میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں ایکو سسٹم دیتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بات چیت کریں جس سے ہم سوشل بنتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم دوسروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں گے اور وہاں کے کلچر کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ایجوکیشن ویسٹ کے لیے سویٹیبل ہو وہ ایسٹرن کنٹریز کے لیے بھی سویٹیبل ہو، کیونکہ سوسائٹیز پر ان کے کلچر کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور ہر قوم اپنے کلچر کے مطابق عمل کرتی ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ دنیا میں لوگ مسائل کو کس طرح حل کرتے ہیں تاکہ انسانی زندگی کو اور زیادہ آرام دہ بنایا جا سکے، جس کی مثال سائنس ہے۔ اب جیسے کہ میں نے کہا کہ ایجوکیشن ہمیں اپنی سوسائٹی میں رہنا سکھاتی ہے، تو یہ حق اس سوسائٹی کو حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مطابق اپنے لوگوں کی تربیت کر سکے تاکہ وہ اس سوسائٹی میں فٹ ہوں جہاں وہ رہتے ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ کیا سوسائٹیز کو آئسولیشن میں رکھا جائے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص A سوسائٹی کے لیے فٹ ہے تو وہ B سوسائٹی کے لیے کیسے فٹ ہوگا جبکہ دنیا گلوبل ولیج ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب انسان ایک سوسائٹی میں رہنا سیکھ جاتا ہے تو وہ سویلائز ہو جاتا ہے اور وہ دوسری تہذیبوں کے ساتھ بھی آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو سوسائٹی میں رہنے کے آداب سکھائیں۔ مگر کیا ہوگا کہ کوئی اور آ کر یہ ذمہ داری لے لے اور آپ اس کام سے آزاد ہو جائیں؟ ایسا کرنے سے آپ ایک غیر ذمہ دار سوسائٹی کو وجود میں لائیں گے، اور ایسے کوئی بھی سسٹم چل نہیں سکتا۔ اسی طرح ایرانیوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عوام کو اپنی سوسائٹی اور کلچر کے مطابق تربیت دیں تاکہ وہ اسی طرح زندگی سپینڈ کریں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ اب اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کے ملک میں لوگ اسلام کے مطابق رہیں تو ان کا حق ہے۔ اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ان لوگوں کا کیا جو اس سسٹم کو قبول نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہے ڈیموکریسی، یعنی اگر اکثریت چاہتی ہے کہ ایک ڈائریکشن میں جائے اور آپ کہیں کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا جسم، میری مرضی، پھر تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریڈ سگنل پر روڈ کراس کروں یا میں کسی لا کو نہیں مانتا، تو کیا اسے اس بات پر رعایت دی جائے گی کیونکہ وہ ریاست کے قانون ہی کو نہیں مانتا جو کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں نافذ ہے؟ کیا یہ سمجھداری کی بات ہے؟ تو میرا جواب ہے بالکل نہیں، اور میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی سمجھدار شخص یہی کہے گا۔ اور جو لوگ ایران پر اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ وہاں منورٹیز کو حقوق حاصل نہیں، وہی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں رہتے ہیں اور ایران کی پارلیمنٹ میں ان کی اسپیشل سیٹ بھی ہے، جو کہ اپنے آپ میں پروو ہے کہ ایران میں ڈیموکریسی ہے جہاں سب کو ریپرزنٹیشن حاصل ہے۔ اب اگر ایک ملک میں 90% شیعہ آبادی ہیں تو ان کی ریپرزنٹیشن تو یقینی طور پر زیادہ ہوگی، اور شیعوں کے ساتھ باقی کے مسلمانوں کو بھی ایڈ کر لیں تو غیر مسلم صرف 1% ہیں، تو یقینی طور پر ان کی ریپرزنٹیشن بھی کم ہی ہوگی۔ اور جہاں تک ٹرانسجینڈرز کے ہیومن رائٹس کا سوال ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایران میں ٹرانسجینڈر کے ہیومن رائٹس کو بھی اسلامک سسٹم کے ذریعے ہی پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کو ڈاکٹر مہرب موئزوان نے بھی قبول کیا اور اپریشیٹ کیا ہے۔ اور خامنئی ان کی بات سے اتنا موو ہوئے کہ انہوں نے ایک لیگل آرڈر پاس کیا، اور انہوں نے بولا کہ وہ تمام افراد جو کہ جینڈر ڈسفوریا
یا انٹرسیکس کنڈیشن، انہوں نے دونوں باتیں کوٹ کی، ان دونوں چیزوں کے امراض کا شکار ہیں تو ہماری ریاست ایران ان کو فری میڈیکل علاج فراہم کرے گی. ہم تھرڈ جینڈر نہیں مانتے، انہوں نے یہ بولا. وہ خواجہ سرا نہیں مانتی، وہ شریعت. وہ کہتی ہے کہ دو ہی ہیں، یا مرد ہو یا عورت ہو. ہم آپ کو فائنانس کریں گے، میڈیکل پروسیس میں سے گزاریں گے، سائیکولوجیکل پروسیس میں سے گزاریں گے، ٹریٹمنٹ ہو سکے جس طرف آپ چوز کریں، آپ اس طرف جائیں، اور پھر وہاں پہ آپ وہ والی شریعت لاگو ہوگی. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے میرا اوپینین جاننا چاہتے ہیں، میں اس سے اگری کرتی ہوں، میں اس اوپینین سے اگری کرتی ہوں. اب رہا سوال کچھ پاکستانیوں کا، تو ان کی مثال دوسروں کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی سی ہے. یعنی آپ اپنے ملک میں تو LGBTQ کو حقوق دینا نہیں چاہتے، اور کون نہیں جانتا کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، مگر ایران کے کیس میں انہیں LGBTQ سے پوری ہمدردی ہے. پھر یہی لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اللہ کے نام کو پا میں رونتے ہیں، جبکہ آپ اپنے ملک میں بلاسفیمی لاء کو سپورٹ کرتے ہیں، اور سونے پر سہاگا کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو اسرائیل کی طرف ہے. یعنی ایک تو شیعہ اور اوپر سے اسرائیل کے سپورٹر، مگر ان لوگوں کے لیے وہ ایران کی پریشان عوام ہے. What a hypocrisy! ایک صاحب تو فرماتے ہیں کہ ایران میں ایک ظالم حکومت ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں رکھتی ہے. اب یہ بات بھی ایک جوک سے کم نہیں. یہاں میرا سوال یہ ہے کہ کون سا پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے کہ جو ملک میں بغاوت کرنے والوں کو اوپن رکھتا ہے؟ کیا امریکہ میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر لوگوں کو نہیں اٹھایا جاتا؟ کیا پاکستان میں لاپتہ افراد کا ایشو نہیں ہے؟ یہ تو حکومتیں کرتی ہیں، مگر یہ سب قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایران میں مسائل نہیں ہوں گے، یقیناً ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسلکی تعصب یا قومی مفادات کی وجہ سے ایسی بات کریں جو غیر مناسب ہو. ایرانیوں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں، اور یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو کہے کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں. اور بلکہ اسی طرح ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر ہم دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو انسان ہونے کے ناطے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں.